حصہ اول کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے اس سبق میں ہم اذان گرامر میں کچھ حروف جر، لی، من، ان اور اس کے علاوہ نکات شوق کو سیکھیں گے، اور انشاءاللہ اس سبق کے اختتام تک ہم نئے 13 جو ہے الفاظ سیکھیں گے جو تقریباً قرآن پاک میں 4000 بار سے زیادہ آئے ہیں۔ اذان کا خلاصہ: اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت یا اعلان کو اذان کہتے ہیں۔ یعنی یہ وہ دعوت نامہ یا اعلان ہے جو اللہ تعالیٰ مخصوص اوقات میں اپنی ملاقات کے لیے ہمیں کہتے ہیں یا ہمیں بلاتے ہیں۔ اذان کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر 4 بار، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ 2 بار ہوتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ اذان جو ہے ہم 5 مرتبہ دن میں سنتے ہیں، اور یہ وہ پکار ہے جو ہمیں اللہ جل شان کی طرف بلاتی ہے۔ آئیے اس کے الفاظ کا ترجمہ کریں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اکبر اصل میں وہ صیغہ ہے جو اضافت کو ظاہر کرتا ہے، جیسے کبیر معنی بڑا، اکبر معنی سب سے بڑا، تو اللہ کیا ہے؟ وہ سب سے بڑا ہے۔ اسی طرح ایک اور اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں کثیر، یعنی زیادہ، اور اکثر سب سے زیادہ۔ تو یہ الف جب لگ جاتا ہے کسی کثرت کے لیے تو سب سے بڑے یعنی موسٹ کے معنی دیتا ہے۔ اب یہ ہے، یہ تکرار کیوں آ رہی ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شروع میں ہی 4 مرتبہ اللہ اکبر آیا، یہ زور دینے کے لیے تکرار کیوں ہے؟ اکبر میں کس سے بڑا؟ اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی بڑائی کا اظہار فرما رہے ہیں یہاں، یا ہم جو اللہ کی بڑائی کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے بڑے ہیں اور ان سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قوت، عزت، شان و شوکت اور ہر چیز صفت میں سب سے بڑا ہے۔ آپ اللہ کے بارے میں جتنا علم حاصل کریں گے اتنا ہی دل سے اور تعریف سے کہہ سکیں گے، اے اللہ آپ کتنے عظیم الشان ہیں۔ آپ کا یقین بڑھتا جائے گا کہ اللہ اس سے بہت بڑا ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ فجر کی اذان سن کر اگر میں سوتا رہوں تو میں نے کس کو بڑا مانا؟ کس کی بات سنی؟ اللہ کی یا نفس کی؟ ظاہر ہے نفس کی۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے، اے اللہ مجھ کو تجھے اپنی زندگی میں بڑا ماننے کی توفیق دے، یعنی نفس، خاندان یا لوگوں کے بجائے تیری باتوں کو مانوں اور ان پر عمل کرنے کی توفیق۔ تو لہٰذا اکبر یعنی سب سے بڑا۔ تو یہ اس کا ترجمہ کوئی آپ میں سے ایک بار کر دیں تاکہ ہم آگے چلیں۔ اللہ اکبر کا کیا ترجمہ ہے؟ یس چلیے اقصا آپ بتائیے، آپ نے پہلے ہاتھ ریز کیا ہے جی۔ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے جی، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، شاباش۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ دوسرا کلمہ جو اذان کا ہے وہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اشہد، اشہد میں گواہی دیتا ہوں۔ یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، شہادت، شہید، عینی شاہد، یہ استعمال ہوتا ہے۔ آئیے اسے اور دیکھتے ہیں اس لفظ کو ذرا تفصیل سے۔ اس سے ملتے جلتے 2 اور لفظ ہیں، ایک تو ہم پڑھ چکے ہیں اعوذ۔ اعوذ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ میں پناہ میں آتا ہوں۔ اور اعبد یہ ہم آگے پڑھیں گے، اس کا مطلب ہوتا ہے میں عبادت کرتا ہوں۔
اشہدو بھی اسی وزن پہ میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں. کس چیز کی؟ ان کے. یہ ایک لفظ ہے ان، ابھی ہم تفصیل سے اسے دیکھیں گے، فی الحال اسے یاد کر لے. ان کے معنی ہوتے ہیں کہ. لا الہ، لا کے معنی ہوتا ہے نہیں، اور الہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ معبود. عربی میں نفی کے لیے یہ 4 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان کو توجہ سے دیکھیے. ما، ما کے معنی ہوتا ہے نہیں، کیا، اور جو. یہ 3 معنی ہوتے ہیں، اور یہ جب نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ماضی میں استعمال ہوتا ہے. ما جو ہے اس کا لفظ ماضی میں نہیں کے لیے استعمال. لا جو ہے اس کے معنی بھی نہیں ہے، اور اس کا استعمال لا کے جو ہے استعمال کا کیا ہوتا ہے؟ مستقبل یا مضارع میں ہوتا ہے. ایک اور لفظ ہوتا ہے لم. لم کے معنی بھی نہیں ہے، لیکن اس کا معنی جو ہے ماضی میں ہوتا ہے. جیسے ماں کا استعمال ماضی میں ہوتا ہے، لم کا بھی ماضی میں ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ڈیڈ ناٹ. ایک ہوتا ہے لن، ہرگز نہیں، یہ جو ہے مستقبل کے لیے ہوتا ہے، یعنی ول ناٹ. تو یہ چاروں الفاظ جو ہیں یہ نہیں یا انکار کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو یہاں کیا ہے؟ لا الہ، یعنی کوئی الہ نہیں ہے. الہ کے معنی ہوتے ہیں محبوب. الہ کی جمع ہوتی ہے آلہہ. یہ اکثر کبھی کوئز میں آتا رہتا ہے، کبھی ایسے پوچھ لیتے ہیں کہ الہ کی جمع بتائیں تو آلہہ، اور کبھی آلہہ دیا ہوتا ہے اس کا واحد بتائیں تو الہ. تو الہ کی جمع آلہہ یعنی محبوب. کیا ہے؟ اللہ. اللہ کے معنی ہے سوائے، اور اللہ اللہ. تو الہ کے کیا معنی ہے؟ آئیے اسے تفصیل سے دیکھیں. الہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی ہے جس کی عبادت کی جائے، سجدہ کیا جائے، جس سے مدد مانگی جائے، جس پر توکل کیا جائے، جس کا شکر ادا کیا جائے، جس کا حکم مانو. ان تمام میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں. یاد رکھیں، اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ یہ کام جو ہے آپ اللہ کے سوا دوسروں سے کریں، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ جو ہے رستے سے بھٹکتے ہیں. سیدھا رستہ الہ کا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے، اور وہ کیا؟ اس کی عبادت، سجدہ، مدد، توکل، شکر، حکم اسی کا. اور جب اس کے حکم کی بات آ جائے پھر ہر چیز جو ہے پست ہو جاتی ہے، پیچھے رہ جاتی ہے. اگر ہم اللہ کے حکم کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے ہم اپنے نفس کی مان رہے ہیں، ہم شیطان کی مان رہے ہیں، ہم اپنی جو ہے وہ خواہشات پہ چل رہے ہیں اور اللہ کے حکم کو نہیں پورا کر رہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کلمہ مبارک سے ہمیں کیا اسبات ملتے ہیں. اشہد لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کی. یعنی میری باتیں اور میرا عمل کہ گھر میں یا باہر، آفس میں، بازار میں، یہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اسی کو خالق، مالک، رب مانتا ہوں، ساری کائنات کا حاکم مانتا ہوں، اسی کی عبادت اور اطاعت کرتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. زندگی کے ہر پہلو میں اس کے قانون پر چلتا ہوں، نہ کہ اپنی مرضی پر اور نہ اپنی خواہشات. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے قانون کے مقابلے میں اپنی خواہشات اور اپنی جو ہے مرضی کو ترجیح دیتے ہیں. اپنے رسم و رواج، اپنے جو ہے قانون قاعدوں کو جو ہے زیادہ اہمیت دیتے ہیں قرآن اور اللہ کے حکم کے مقابلے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہمیں لوگوں پر اسلام کی شہادت دینی ہے، دعوت دینی ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے. کیوں؟ یہ کام جو دعوت کا انبیاء کا تھا، اب انبیاء نے تو آنا نہیں، تو یہی انبیاء کا کام ہمیں مل گیا، ہم نے کرنا ہے. اور ہم نے کیسے کرنا ہے؟ جب خود ہم اس پہ چلیں گے تو تب جو ہے کسی دوسرے کو دعوت دیں گے، ورنہ وہ تو مانیں گے، وہ کہیں گے آپ خود تو کر رہے نہیں اور مجھے بلا رہے. ہر اذان، ہر اقامت اور ہر تشہد میں ہم کو یہ کام یاد دلایا جاتا ہے. افسوس کہ اتنی بار یاد دلانے کے باوجود ہم مسلمان اس کام سے بہت دور ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بائی چانس مسلمان ہیں، کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، کسی نے کان میں اذان دے دی، کسی نے نماز سکھا دی، بس اس کو اسی طرح پڑھے جا رہے ہیں بغیر سمجھے کہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، حکم کیا ہے. تو آئیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کریں اور اللہ کے احکامات پر چلیں. تو لہٰذا اشہد لا الہ الا اللہ کا کوئی ترجمہ کرے بھائی. چلیے. ہاں، ہرا
साकिब, अब आपकी बारी है, आप कर दीजिए इसका तर्जुमा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जुमा कीजिए। जी, अशहदु मैं गवाही देता हूँ अन के ला नहीं इलाह कोई इलाह इल्ला सिवाय अल्लाह अल्लाह के। शाबाश। बस एक बात याद रखें, ये इस लफ्ज के अंदर दोनों को जो है वो शामिल किया जाता है, मुजक्कर को भी मोनस को। जब मुजक्कर कर रहा होता है वो तो कहता है मैं गवाही देता हूँ, और पढ़ाते हुए भी चूंकि अक्सर मुजक्कर पढ़ा रहे होते हैं तो वो यही कर रहे थे। लेकिन अगर जब आप तर्जमा कर रहे हैं तो आप इसको अपने मोनस के सीरे में लाएं। अशहदु मैं गवाही देती हूँ, यानी आप जब नमाज में अजान में अशहद में ये अल्फाज दोहरा रही होती है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ आप खुद बोल रही है, कोई मुजक्कर नहीं है। तो इसलिए जब कोई मुजक्कर इन अल्फाज का तर्जमा करे जिनमें दोनों का तर्जमा होता है तो आप अपने सीगे के मुताबिक करें। मुजक्कर जो है कहे मैं शहादत देता हूँ, मैं पनाह मांगता हूँ, मैं इबादत करता हूँ। और अगर कोई मुअन्निस बात करिए तो वो कहे मैं गवाही देती हूँ, मैं जो है इबादत करती हूँ, मैं शहादत देती हूँ। बस ये इसका ख्याल रखें। ये इसलिए है क्योंकि आप जब बोल रहे होते हैं तो आप फिर लाशौरी तौर पे वहां भी जो है मुजक्कर का सीगा इस्तेमाल करते हैं। तो शुक्रिया। चले अगले आयत पे चलते हैं, सूरत कलमे पे चलते हैं। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, इसको जब मिलाएंगे तो अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दाल जो है वो रे से मिल जाएगी, और अगर रुकेंगे तो दन पढ़ के रसूल। तो आइए इसका लफ्जी तर्जमा करते हैं। अशहदु, ये अभी हमने पढ़ लिया, मैं गवाही देता हूँ या गवाही देती हूँ। अन्ना, अन्ना के मानी भी है क्या, हमने पहले लफ्ज पढ़ा था अन, अब क्या है अन्ना, दोनों के मानी है का क्या के। मोहम्मद, मोहम्मदन के मानी है मोहम्मद रसूल। अब ये देखें अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अन को याद करने का फार्मूला है, और अन्ना को याद करने का अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी ये दोनों लफ्ज जो है ये शहादत की आपको ये अजान से याद होते हैं कि अन के क्या मानी है, अन्ना के क्या मानी है। इन, ये एक लफ्ज आ गया है, ये उनसे हट के है, इसके क्या मानी है, कोई बताएगा इनके क्या मानी है? यस सर अगर, हाँ, इसको याद करने का इंशाअल्लाह। यानी अगर आप किसी से भी पूछें कि इनके क्या मायने, हो सकता है वो ना बताए, लेकिन अगर आप उससे पूछें इंशाअल्लाह के मायने, वो फौरन कहेगा अगर अल्लाह चाहे। इसका मतलब है अगर हमें इंशाअल्लाह के मायने आते तो इनके भी आने चाहिए। तो ये जो इनको फ्रेज कहते हैं, जुमले, ये ऐसे जुमले, ऐसे टुकड़े जिनसे आपको किसी का मतलब मायने जो है याद रह जाते हैं। जैसे इनके मायने हम इंशाअल्लाह से याद करते हैं, ये देखिए। इसी तरह एक और लफ्ज है इन्ना, इन्ना के मानी है बेशक, इसको याद करने का कुलिया क्या है, इन्नल्लाह मास साबिरीन। अब आइए इन चारों को मैं आपको दिखाता हूँ। अन क्या मानी के, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके जरिए हम इसे याद रखें। अन्ना, अन्ना के मानी के, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इससे हम याद रखें। इनके मानी अगर, इंशाअल्लाह, यानी इससे ये याद रहेगा। इन्ना, इन्ना के मानी है बेशक, इन्नल्लाह मासाबिरीन। अब ये जो चार अल्फाज हैं ये कुरान पाक में जो है तकरीबन 3000 से भी ज्यादा मर्तबा है। इसलिए इनका फर्क आपको आना चाहिए कि अन, अन्ना, इन, इन्ना, दो जेर के साथ है, दो जबर के साथ है। जो दो जबर वाले हैं वो तो आसान है कि उसका मतलब है के, और जो दो जेर वाले हैं एक का मतलब है अगर और दूसरे इन्ना का मतलब है बेशक। इसको बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लिए या वैसे लिख कर याद कर लीजिए। तो लिहाजा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल, मोहम्मद जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ है। मोहम्मद के मानी है जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ये किसी का नाम नहीं था। आपके दादा अब्दुल मुत्तलब ने जब आपका नाम रखा मोहम्मद तो लोगों ने पूछा इसके क्या मानी है, तो उन्होंने कहा वो जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। तो ये उस वक्त से जो है ये लफ्ज जो है ये जो है इसम जो है वो इस्तेमाल में आना शुरू है। तो किसने दुरूद पढ़ा,
جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے، نام مبارک آئے، تو ہمیں کہنا چاہیے کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یا درود شریف پڑھیں، ورنہ کم از کم اتنا جو ہے کہا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلا لفظ ہے رسول اللہ۔ دو ٹکڑے ہیں، رسول اور اللہ۔ رسول کے معنی ہوتا ہے اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر، یعنی جو اللہ کی طرف سے رسالت لے کے آئے۔ رسول کی جمع ہوتا ہے رسل، یہ آپ نے یاد کرنا ہے، یہ جمع واحد جو ہے یہ بھی اکثر پوچھے جاتی ہیں، یہ اکثر جو ہے وہ قرآن میں کام آتی ہے۔ تو رسول کی جمع ہے رسل۔ آئیے دیکھیں اس کلمہ مبارک سے ہمیں کیا اس بات ملتی ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی میری باتیں اور میرا عمل جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو بلا چموچرا مانتا ہوں، قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حق اور باطل کی کسوٹی مانتا ہوں۔ یعنی ہمارے لیے اگر کوئی چیز ہے جس سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، تو دو ہی چیزیں، کتاب اللہ یعنی قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک۔ یہ دو چیزیں ہیں جن سے جو ہے ہمیں دین کا پتہ چلتا ہے، احکامات کا پتہ چلتا ہے، شریعت کا پتہ چلتا ہے، اور جو ہے تمام مسائل کا جو ہے حل انہی سے ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے مجھے دوسری کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا وہی میری پسند ہے، یہی جو ہے آپ کا اظہار محبت ہے۔ تو آئیے اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ چلیے آپ نے نہیں کیا، مبیرہ صدیق، چلیے آپ کر دیجئے، پھر اگلے کسی کی باری کریں گے اگلے دن۔ چلیے کیجئے۔ اشہدو، میں گواہی دیتی ہوں، انا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ شاباش، یہ بھی نا بات کہ یو شوڈ نو کہ آپ نے کہاں پہ کیا لفظ کہنا۔ اگلا کلمہ ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ دو لفظ ہیں، صلاح اور فلاح۔ پہلے تو حی علی کو لیتے ہیں۔ حی کے معنی ہے آؤ، علی معنی پر، آؤ طرف، حی علی آؤ طرف، یعنی کس طرف آؤ؟ الصلاۃ، نماز کے۔ حی علی الفلاح، آؤ طرف کس کے؟ فلاح، کامیابی کے۔ دو چیزیں بتائیں کہ کس طرف پکار رہی ہے نماز ہمیں، یعنی عبادت کی طرف پکار رہی ہے اور کامیابی کی طرف پکار رہی ہے۔ صلاۃ جو ہے اس کے یہاں پہ معنی نماز کے ہیں، پھر آگے بھی ہم اس کی ایک اور معنی ہے، جب وہ آئے گا تو وہاں پہ ہم پڑھیں گے کہ دوسرے معنی کیا ہے۔ اس کی جمع ہوتی ہے صلوات۔ یہ کسی نے جب ہم نے شروع کیا تھا کورس تو پوچھا تھا جی یہ صلاۃ جو ہے کتنی دفعہ ہوتا ہے اور کیا آتا ہے، تو ابھی یہ دیکھیے یہ اپنی جگہ پہ آ گیا۔ صلاۃ کے معنی ہے یہاں پہ نماز، اور اس کے دوسرے معنی آگے جب چل کے آئیں گے پھر میں آپ کو یاد دلاؤں گا، اور اس کی جمع ہوتی ہے صلوات، اور یہ قرآن پاک میں 83 مرتبہ ہے۔ یہ کتنی مرتبہ ہے، اس سے صرف ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا اہم ہے لفظ سے، ورنہ اس کے یاد رکھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ یہ 100 دفعہ آیا، 1000 دفعہ آیا، یا 83 دفعہ آیا، یا 4 دفعہ آیا۔ اندازہ ہوتا ہے کہ کون سا لفظ کتنا اہم ہے۔ جو لفظ جتنی مرتبہ زیادہ آ رہا ہے قرآن میں، سمجھ لیں وہ اتنا اہم ہے، اس کا سمجھنا اہم ہے۔ تو لہٰذا یہ صلوات جو ہے وہ قرآن پاک میں 83 مرتبہ آتا ہے، اور یہ جمع کا صیغہ ہے، جبکہ اس کی واحد جو ہے وہ کیا ہے؟ صلاۃ۔ اور تیسری یہ کہ یہ کون بتائے گا، مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ کیونکہ اب تو ہم نے مذکر مؤنث چھیڑ لیا ہے نا پچھلے سبق میں، چوتھے سبق میں۔ یس، کون بتائے گا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ سر مذکر ہے۔ میں نہیں مانتا، کوئی اور بتائے ہوئی جی، مذکر ہے صلاۃ یا مؤنث ہے؟ مؤنث ہے سر۔ کیوں؟ وجہ؟ اگر مؤنث ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کل ہی تو پڑھا ہے، جس اسم کے آخر میں گول پہ آ جائے گا مؤنث ہوگا۔
हमने पढ़ा नहीं था मोमिन से मोमिनात, मुस्लिम से मुस्लिमात, पढ़ा नहीं था। और फिर जमा का सीगा भी देखा था, ये अलिफ ते जिसके आखिर में लग जाता है सलावात, ये जमा हो गया मोनिस की बनाने का, तो ये कल ही तो पढ़ा था, ताजा सबक है ये। हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, फलाह के मानी है कामयाबी, बेहतरी। फलाह वैसे कहते हैं कैसान या ये जमीन जो फटती है उसको कहते हैं, उससे एक बेहतरी होती है, जमीन के फटने से फसल उगती है, अनाज मिलता है, फल मिलते हैं। तो फलाह जो है आखरत, यानी आखरत की खेती, आखरत का दारैन, फलाह दारैन, ये हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। इसके मानी होते हैं बेहतरी, आखरत की बेहतरी, दोनों जहान की बेहतरी, दोनों घरों की बेहतरी, ये दोनों जो है जहानों की बेहतरी, ये बेहतरी के लिए है। तो आइए इसके असबाक देखते हैं कि इस कलमा मुबारक के क्या असबाक हैं। हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ो, क्या कहा? आओ, किधर आओ? नमाज की तरफ, यानी मस्जिद में पढ़ने के लिए आओ। गोया नमाज कायम करना जो है वो एक तो ये है कि घर में आप पढ़ें, लेकिन सलात का जो लफ्ज है वो क्या कहता है? हय्या, आओ, बुलाता है। दूसरी चीज जो है, इसका फायदा क्या है? दिल और दिमाग, यानी नमाज कामिल जिक्र है, अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है। नमाज में कुरान पर गौर करते हैं तो हमें जो है वो हिदायत मिलती है, ईमान, अकल, हिकमत में इजाफा होता है। आखिरत पर गौर करने से दिल और दिमाग को दुनियावी फिक्रों से आज़ादी मिलती है। ये नमाज के फायदे हैं, यानी हमें नमाज पढ़ने से क्या क्या हासिल होता है। फिर जिस्मानी फायदे भी हैं। आप हैरान होंगे कि सेहत के लिए नमाज से बेहतर कोई एक्सरसाइज नहीं, यानी वजू के जरिए सफाई, नमाज के लिए आना जाना, उठना, झुकना, सिजदा करना, बैठना वगैरह, वक्त की पाबंदी की आदत होना, मसलन सही वक्त पर सोना, उठना, नमाजों के हिसाब से अपने कामों का प्लान बनाना वगैरह, ये सब क्या है? ये नमाज के फायदे हैं। फिर इज्तिमाई फायदे भी हैं। इज्तिमाई फायदे क्या है? मसलन रोजाना पड़ोसियों से मुलाकात हो जाती है, उनकी खुशी और गमी की खबरें मिलती हैं, वक्त ज़रूरत पर हम उनकी मदद कर सकते हैं, ताल्लुकात मजबूत होते हैं, माशरा बेहतर होता है। और सबसे अहम फायदा क्या है कि आखिरत में हम हमेशा के लिए कामयाबी या फलाह हासिल करते हैं। ये फलाह की तज़कीर यानी इसलिए है, जिक्र इसलिए है कि इंसान नमाज को नहीं आता, यानी ये समझकर कि मेरे फलाह का काम रुक जाएगा। जैसे अगर कोई नादान शख्स हो, उसे किसी चीज की तलाश हो, मसलन उसने जाना है स्कूल की तरफ और उसके उलट सिमत जो है वो बाजार है। अब अगर वो बाजार की तरफ दौड़ना शुरू कर दे तो क्या वो स्कूल पहुंच जाएगा? नहीं, वो बाजार जाएगा। तो इस तरह अगर हम दीन को हासिल करना चाहते हैं, दीन के लिए जो है ना वो देखना चाहते हैं कि दीन का जो है हमें कैसे हासिल होगा, तो हमें दीन की तरफ आना पड़ेगा और दीन ही से जो है हम वो कुछ हासिल कर सके। ये गहरे तसव्वुर के साथ अल्लाह ताला की बढ़ाई का जो है इतराफ करें, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला जो है वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। और आखिरी जो है वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी आज़ान में जो कलमा हम दोहराते हैं उस कलमे में हमारे पास क्या है, हम आज़ान के कलमात को दोहराते हैं और आखिर में जो है ला इलाहा
الا اللہ کا ورد کرتے ہیں۔ گویا یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس کی بڑائی کو مانتے ہوئے آ جاؤ، اگر نہ مانو گے تو بھی اللہ اپنی جگہ بڑا ہے، تمہارے آنے یا نہ آنے سے اس کی بڑائی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نہ آ کر تم اپنا ہی نقصان کر بیٹھو گے، جبکہ اس کی پکار پر لبیک کہنے سے تم ہی دنیا اور آخرت کی فلاح پا جاؤ گے۔ یاد رکھیں لا الہ الا اللہ جو ہے یہ بہت کام کا کلمہ ہے، یعنی اگر کسی کی موت اس کلمے پہ ہو، یعنی جو شخص مرتے ہوئے یہ کلمہ پڑھ لے تو گویا وہ جو ہے کامیاب۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور قریب المرگ شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرے۔ یہ حقیقی واقعات ہیں کہ ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو کہ ایک عرب ملک میں سروس کر رہا تھا، اس نے بتایا کہ اپنی سروس کے دوران اس نے شاید 10-12 لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، ان میں سے صرف 1 یا 2 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ اسی طرح ایک لڑکی جو حادثے کا شکار ہو گئی تھی، جب اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی گئی تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اور کچھ دیر کے بعد اس نے ہلکی آواز میں گانا گنگنانا شروع کیا اور پھر مر گئی۔ اللہ پاک۔ اسی طرح ایک سعودی جو ہے بڑی عمر کا جو ہے شخص شدید جو ہے وہ حادثے کی وجہ سے قریب المرگ تھا، اس کا جوان بیٹا ساتھ تھا، ڈاکٹر نے کہا جی یہ اس کا وقت قریب ہے، آپ اسے کو کلمہ پڑھے۔ اب وہ بیٹا جو اپنے باپ کو کہہ رہا ہے جی کلمہ پڑھ، وہ پڑھ نہیں رہا، بیٹا بار بار پوچھتا ہے، تو آخر وہ بوڑھا کہتا ہے میں کوشش کر رہا ہوں، میں سے پڑھا نہیں جا رہا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یاد رکھیں جس چیز کا آپ بار بار ورد کرتے ہیں، بار بار دہراتے ہیں، وہ کلمات، وہ چیز آپ کی زبان پہ پکے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کوئی گانے گاتے ہیں تو آپ مرتے وقت بھی گانا ہی گا رہے ہوں گے۔ اگر آپ دنیا کے جو ہے کاروبار اور اس میں الجھے اور اس کو بار بار پکارتے ہیں تو جیسے ایک جو ہے منڈی میں بیٹھا ہوا شخص جو ہے سارا دن ایک ہی آواز لگا اتنے روپے اتنے روپے کلو، اتنے روپے کلو، اتنے روپے، مرتے وقت بھی وہ یہی کر رہا ہوتا ہے اتنے روپے کلو، اتنے روپے کلو۔ اور جو شخص اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر بار بار کرتا ہے اور زبان پہ رکھتا ہے، ورد رکھتا ہے، تو مرتے وقت پھر وہ یہی اس کی زبان پہ جاری ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ آخرت سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، اگر آخرت کسی کی بہتر ہوگی تو وہ کامیاب ہے، نہیں ہوئی تو پھر تو بہت مشکل ہے، یہ دنیا کی مصیبتیں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ہم ایک بریک لیتے ہیں، پھر ہم گرامر کی طرف چلیں گے۔ مین وائل میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ سیٹ اپ کو جو ہے نام دوبارہ سے بحال کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج کے سبق 5 بھی گرامر میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس سیکھنے کے لیے کیا ہے۔ اس میں ہم نے لفظ کی قسمیں اور حروف جر لی، مین، ان، یہ 3 حرف جو ہے ان کی پریکٹس کرنی، یہ بہت اہم ہے۔ اگر یہ آپ کو آج سمجھ آ گئے تو سمجھے یہ کل جو ہے حروف جر 17 ہیں، اگر یہ 3 آ گئے تو سمجھو اس کو 17 کے 17 آ جائیں گے، صرف معنی یاد کرنے کا فرق پڑتا ہے کہ کس حرف کا کیا مطلب ہے۔ استعمال اگر یہ آج آپ نے سیکھ لیا مجھ سے کہ یہ 3 حرف کیسے استعمال ہوتے ہیں، اسم کے ساتھ، فعل کے ساتھ، یا جو ہے حرف کے ساتھ کیسے لگاتے ہیں، تو سمجھے آپ نے جو ہے ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ سیکھ لیا عربی کا، کیونکہ حروف میں سب سے زیادہ مشکل جو ہے وہ حروف جر ہے، یہی جو ہے آگے چل کے پرابلم۔ تو آئیے گرامر ہم، میں نے کہا تھا جب بھی سیکھیں ایک تو جو ہے سیدھے ہو کر بیٹھ جائیں، دوسرا لمبا سا سانس لیں، اور اس کے بعد ہم نے ٹی پی آئی کے ذریعے کرنا ہے۔ ٹی پی آئی کیا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب کے ساتھ مل کر کیجئے، یعنی ہم نے پورے جسم کو استعمال کرنا ہے، پورے جسم کی جو ہے وہ ہم نے حصے استعمال کرنی ہے، اور پھر جو ہے جا کے وہ چیز جو ہے ہمیں آئے گی۔ اس لیے اس کو ٹی پی آئی کو جو ہے سمجھیں اور اسے سیکھیں کہ اس کے بغیر کام نہیں۔ اب تک ہم نے الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں سیکھی، اسم، فعل، حرف۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی کا نام، چاہے وہ جگہ ہو، چیز ہو، شہر ہو، جیسے کتاب ہے، مکہ ہے،
یا پھر عربی میں صفت کو بھی اسم کہتے ہیں، مثلا مومن، مسلم، صالح، یہ سارے کیا ہے؟ یہ صفت ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا اسم کی پہچان کیسے کرتے ہیں۔ اگر کسی کلمے یا لفظ کے شروع میں الف لام آ جائے وہ اسم ہوتا ہے، جیسے کہا تھا ہم نے الحمد۔ اور دوسری پہچان کیا ہے؟ اگر کسی اسم کے آخر میں دو پیش یا دو زبر یا پھر دو زیر آئے، ان تینوں میں سے کوئی ایک آ جائے، دو پیش، دو زبر، دو زیر، تو وہ بھی اسم ہوتا ہے۔ تیسری پہچان ہم نے یہ دیکھی تھی، اگر کوئی جمع کا جو ہے لفظ ہے یا کلمہ ہے، اس کے آخر میں واو نون یا پھر یا نون یا پھر الف تا ہے تو وہ بھی اسم ہوتا ہے۔ تو آپ کو اسم کی یہ تین پہچانیں آنی چاہیے اور تعریف۔ اب آ جاتے ہیں فعل۔ فعل ہم نے ابھی تک پڑھا نہیں، اس سے صرف اتنا یاد رکھیے، فعل وہ کلمہ یا لفظ ہے جس میں کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اور زمانہ ہو، بس یہ دو شرطیں، کام کے ہونے کرنے کا پتہ چلے اور زمانہ ہو۔ اور تیسری چیز ہے حرف۔ حرف جو ہے وہ چیز ہے جو نہ اسم ہے نہ فعل ہے، ایسا کلمہ ہے جو دو اسموں کو یا دو فعلوں کو یا اسم اور فعل کو آپس میں ملاتا ہے، جیسے بی، لی، من، فی۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ ابھی ملا کے دیکھیں گے کہ ان کو ہم کیسے اسموں کے ساتھ ملاتے ہیں۔ یہ ہمارا ٹیبل آ گیا۔ اس ٹیبل کا ایک ہی ہے کہ ہم نے اس کی ڈرل کرنی ہوتی ہے۔ میں آپ کو ان کو 3 پیئر میں دہراؤں گا، ہر پیئر کو ہم 3 بار دہرائیں گے، آپ نے میرے بعد 3 دفعہ دہرانا ہے۔ ہوا، ہم، ہوا، ہم، ہوا، وہ، ہم، وہ سب۔ انت، انا، انت، انا، انت، انا، انت آپ، انا میں، انتم نحن، انتم نحن، انتم نحن، انتم آپ سب، نحن ہم سب۔ اور اس کی دوسری جو حالت تھی جو جڑ کے آتے ہیں وہ کیا تھا؟ ہو اس کا، ہم ان سب کا۔ اس کو 3 بار دہرائیے، ہو، ہم، ہو، ہم، ہو، ہم۔ اور دوسرا کیا تھا؟ کا آپ کا، ای میرا۔ اسے 3 بار دہرائیے، کا، ای، کا، ای، کا، ای۔ تیسرا گروپ کیا تھا؟ کم آپ سب یا تم سب، نہ ہم سب۔ اسے بھی 3 بار دہرائیے، کم نہ، کم نہ، کم نہ۔ یہ تو ہوگی ڈرل۔ ڈرل جو ہے پکی ہے جی، 2 منٹ سے 5 منٹ ہم نے اس پہ روز لگانے ہیں، تب جا کے یہ پکے ہوں گے۔ اب اگلی چیز آ جائے، حروف آج ہم نے سیکھنے اور 3 سیکھنے، اور وہ 3 وہ ہیں ایسے زبردست ہیں کہ یہ تقریباً ہر صفحے پہ ہمیں ملیں گے، بلکہ اکثر ان میں سے ہر لائن میں ایک آدھ آیا ہوتا ہے۔ پہلا ہے لا یا لی، یعنی لام پہ زبر یا لام پہ زیر ہو، دونوں آتے ہیں اور دونوں کا مطلب ہوتا ہے لیے۔ لا اور لی کا مطلب لیے۔ دوسرا حرف ہے من، من کے معنی ہے سے۔ تیسرا لفظ ہے ان، ان کے 2 معنی ہیں، ایک معنی ہے سے اور دوسرا ہے بارے میں، یعنی کسی چیز کے بارے میں۔ تو آئیے ان کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ لی جس کے معنی ہے لیے، اسے یاد کرتے ہیں الحمدللہ، للہ میں لی آیا۔ من کے معنی ہے سے، اسے یاد کرنے کا طریقہ کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ من الشیطان، شیطان سے، من یہاں آیا۔ ان کے معنی بھی سے ہوتا ہے، اس کے کیا معنی؟ اسے یاد کرنے کا طریقہ ہے رضی اللہ عنہ، عنہ، یہ جو ہے اس سے یاد ہوتا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب اسے غور سے آپ دیکھیں، یہ 3 حرف ہیں، لی یا لا، من، ان، ان کو ہم نے ان 6 ضمائر کے ساتھ۔ آج یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں، جتنے بھی ضمائر ہیں
جتنے بھی ضمائر ہیں سب اسم ہے. ضمائر جتنے ہوتے ہیں وہ سب اسم ہوتے ہیں. تو گویا ہم حرف کو اسم کے ساتھ ملانے چلے. ہو اس کا، وہ اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، ای میرا، تم آپ سب کا، نہ ہمارا. اب دیکھیں ہم اسے کیسے ملاتے ہیں. ہو کے ساتھ ملایا تو کیا بنا؟ لہو اس کے لیے. ہم کے ساتھ ملایا کیا بنا؟ لہم ان سب کے لیے. آ کے ساتھ ملایا کیا بنا؟ لکا آپ کے لیے. یا کے ساتھ ملایا کیا بنا؟ لی میرے لیے. تم کے ساتھ ملایا کیا بنا؟ لکم آپ سب کے لیے. نا کے ساتھ ملایا کیا بنا؟ لنا ہمارے لیے. اب آپ میں سے کوئی اس ٹیبل کی جو ہے ایک دہرائی کرا دے. جی چلے ہیرا ثاقب، آپ نے ابھی تک کوئی نہیں کام کیا، آج آپ دہرائی کرو. باقی انہیں دہرائی ایک ایک کرا لیا. چلیے آپ لہو کی کرائیے. لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے. ویری گڈ، زبردست ہو گیا. اور کون ہے؟ چلے جی اقصا گروپ آپ لوگ بھی کرا دیں ایک بار. لہو اس کے لیے، لہو ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے. ویری گڈ ویری گڈ. چلیں جی اب اگلا ٹیبل ہم دیکھتے ہیں. من. اب ہم نے من کو جو ہے ملانا. یہ دیکھیں جی من کو بھی اسی طرح ملائیں گے. ہو سے ملایا من ہو اس سے، من ہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے. یہ دیکھیں منی پہ شد ہے، نون کی آواز آپ نے سنبھال کے نکالنی. منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، مننا یہاں پھر شد آ گیا، 2 دفعہ آواز نون کی نکلے گی. مننا ہم سے. تو چلیے اس ٹیبل کو کون دہرائے گا؟ کوئی بھی نہیں ہے، وہی پرانے لوگ بیٹھے ہیں، بس آپ 3 کے علاوہ کوئی نہیں آج کلاس میں. یہ تو کوئی بات نہیں. اچھا عطیہ چلیں آپ کرائیں، آپ نے ابھی تک کوئی ٹیبل نہیں کرایا، آپ کرائیے. عطیہ جی سر. عطیہ. من، جی جی، من ہو اس سے، من ہم سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے. چلیں جی یہ ہو گیا. اور کون ہے؟ صبا حمید. صبا حمید آپ بھی یہی ٹیبل ایک دفعہ دہرا دیجئے کیونکہ یہ بہت اہم ہے، اس لیے جتنے لوگ دہرا دیں یہ اچھا. من ہو ان سے، من ہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے. ویری گڈ، اچھی بات ہوگی ہے، 2 دفعہ آپ لوگوں نے دہرا لیا ہے. ہاں اب اسے کون کرے گا؟ یہ یس مسز نذیر آپ کرائیں گی کیونکہ یہ اس میں ترجمہ آپ نے خود کرنا ہے. کرائیے مسز نذیر. انمیوٹ کیجئے سسٹر. یس دہرائیے. من ہوں اس سے، من ہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سب سے. ویری گڈ ویری گڈ. یہ اصل میں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کتنی توجہ سے دیکھا ہے. یہ جب ہم کسی چیز کو ہائیڈ کرتے ہیں نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ذہن پہ زور پڑے. جب ذہن پہ زور پڑتا ہے تو پتہ چلتا ہے آپ کو کتنا آیا یا کتنا. آپ دیکھ کر پڑھنا تو بہت آسان ہے. اب جیسے یہ ابھی انہو کا آ گیا. جی انہو اس سے، اس سے، انہو ان سب سے. ان سب سے. دہرانے دیجئے ٹیبل پہلے. انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا
आपसे, अन्नी, अन्नी नून की दो आवाज हुई, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सबसे, अन्ना, अन्ना हमसे। तो आइए इसे कौन करेगा? अभी वो हमीद भाई, जहीर भाई आए थे। जहीर भाई आप किधर चले गए हो? आ जाओ जनाब। भाई, अस्सलाम आप वालेकुम रहमतुल्लाह। भाई को पढ़ाने देते चले जी कराइस भाई साहब। जी। अनहु का, अनहु, जी बिस्मिल्लाह। जी, अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप से, आप सब से, अन्ना हमसे। जबरदस्त जबरदस्त। बस ये अन्नी और अन्ना का ख्याल रखना है। और ये ख्याल इसलिए मेरे ख्याल में कुरान पाक में जगह जगह शद आएगा। अगर अभी से आपने शद को पकड़ना शुरू कर दिया कि जिस पे शद आ रहा है उसकी दो आवाजें निकालनी है, तो इंशाल्लाह आपका तजवीद का भी एक वो मसला जो है वो हेल्प हो जाएगा। हाँ शाहीन, आपने हाथ रेस किया था, चलिए जी आप भी दोहराइए। किधर की? यस सिस्टर शाहीन। नहीं कराना चाहती तो फिर मैं आगे चलूं? आगे है नहीं, कोई नहीं। चले कोई बात नहीं, आगे और टेबल आएंगे। टेबल आज बहुत है, टेबलों की फिक्र ना करें। टेबल जो है ये देखो, टेबल ही टेबल, तीन तीन टेबल इकट्ठे। ये देखिए, हमने इन तीनों टेबलों को जो अभी पढ़ा था इकट्ठा कर दिया, और इनमें आप गौर करेंगे, पहले टेबल में तो लहू है, दूसरे में मिनहू और अनहू का तर्जमा एक ही आ रहा है। मिन के मैंने भी से, अन के मैंने भी से है, उन दोनों टेबलों में एक ही तरह आएगा। देखिए मैं आपको एक बार करा कर, लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हम सब के लिए, मिनहू उससे, मिनहुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हम सब से, अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना मुझसे। ये चूंकि टेबल हमने अभी दोहरा लिए थे, यहाँ सिर्फ प्रैक्टिस या ड्रिल के तौर पे आए हैं। अगले टेबलों पे चलते हैं क्योंकि आगे मामला कुछ ज्यादा अहम है। ये आ गया हमारा डायलॉग बॉक्स। इस डायलॉग बॉक्स में देखे मैंने आज एक लाइन के जरिए इनको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। पहला हिस्सा तो वही है जो हम ग्रुप 1 में रखते हैं, क्या आहाज़ा लहू, जवाब यही होगा, सिर्फ नाम या ला के साथ या माँ के साथ आए। अगर हाँ में है तो हम कहेंगे नाम हाज़ा लहू, और अगर इनकार है तो हम कहेंगे मा हाज़ा लहू। बाकी जुमला वही होगा जो सवाल में है, आहाज़ा लहू, क्या ये उन सब के लिए? जवाब अगर नाम में है तो क्या कहेंगे, नाम हाज़ा लहू, और अगर इनकार में तो कहेंगे मा हाज़ा लहू। तो ये जो पहला ग्रुप है इसका आसान जवाब है। इसमें आपने सिर्फ नाम, मा, ला या जो भी लगाना है वो लगा के जो सवाल में है वही लगा दें। जहां था हाज़ा लहू, जवाब में भी हाज़ा लहू है। सवाल में था हाज़ा लहू, हाज़ा लहू, जवाब में भी हाज़ा लहू। पहला ग्रुप तो आसान। अब ये जो लाइन लगी है इसके नीचे आ जाए, ये है ग्रुप 2 और 3 दोनों इकट्ठी। इसमें होता है मसला। इसमें क्या, हाज़ा लका, जब भी सवाल का आएगा, लका आएगा तो जवाब आएगा ली, नाम हाज़ा ली, या अगर इनकार में मा हाज़ा ली। हाज़ा लकुम, इसका जवाब हमेशा होगा नाम हाज़ा लका। अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो आपने जो है समझे अरबी ग्रामर के जितने भी डायलॉग हमारे आएंगे उनको जो है हल कर दिया, वो समझ आ गया कि ग्रुप 1 में वही जवाब होगा जो सवाल है, ग्रुप 2 में का जवाब या से, कुम का जवाब ना से। तो आइए देखते हैं कितना याद हुआ। चले जी, कौन इस टेबल को कराएगा? अभी पता चल जाता है कितना याद हुआ।
لگتا ہے مجھے ہی دہرانا پڑے گا. سارے وہی ہیں, چار. آپ سب سے میں پوچھوں گا, آگے آ رہی ہیں پوچھنے والی چیزیں بھی پوچھوں گا. وہ آج ایک نیا نام آیا تھا, وہ بھی غائب ہو گیا. چلے نوید بھائی آپ کرو. 3 اسٹاروں نے 5 نے جو ہے نا کرایا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی جو ہے اس میں حصہ لے. احاذا لہو, اس کا کیا جواب ہے؟ احاذا لہو. نام حاضر لہو. ویری گڈ. احاذا لہو. نام حاضر لہم. احاذا لکا. نام حاضر لی. ویری گڈ. بس یہی سیکھنا ہے کہ کہا جائے جواب فوراً اپنی طرف لوٹا دیں. احاذا لکم. نام حاضر لنا. آ گیا سر, آ گیا آپ کو کہ جزاک. سیکھا. وہ جو گروپ 2 اور گروپ 3 ہے ان میں آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ سوال سامنے والے کا ہو رہا ہے تو جواب اپنی طرف آئے گا, جمع کے سینے کا ہو رہا ہے تو اپنی طرف آئے گا. باقی پہلے والا تو آسان ہے, وہ تو آنکھیں بند کر کے جواب دینا ہے, جو سوال میں الفاظ ہیں وہی دہرانے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چلتا. اب آ جائیں ایک نیا کنسپٹ. پلیز ابھی میوٹ کر لیجئے کیونکہ ایک نئی چیز سیکھنی چاہیے. بردر ابھی یہ اسے غور سے دیکھیں. اب تک تو ہم نے لا ان من کو جو ہے ہو سے ملایا تھا. اب ایک اور چیز ہم ملانے چلیں. یہ قرآن کے اندر بہت زیادہ آتی ہے. اگر اس اسٹیج پہ آپ نے مجھ سے یہ سیکھ لی تو آپ سمجھیں آپ نے قرآن کے اس صیغے کے توڑنے کو سیکھ لیا, توڑ سیکھ لیا. یہ دیکھیں یہ لفظ ہے وَلَہ. ہم نے پہلے سیکھا تھا لہو, اب کیا گیا وَلَہُ. واو کو ہم نے اضافہ کیا. یہ 3 چیزیں ہیں, وا, لا اور ہو. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وَلَہُ کس سے بنا ہے؟ وا, لا اور ہو. اب ان تینوں کے معنی آپ کو پتہ ہے. وا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اور. لا کے معنی ہوتا ہے لیے. ہو کے معنی ہوتا ہے وہ. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اور اس کے لیے. وا کا لفظ آنے سے کیا ہو گیا؟ اور کا ترجمہ آ گیا. پہلے لہو کا ترجمہ ہم کیا کرتے تھے؟ اس کے لیے. اب واو آ گیا تو کیا ہو گیا؟ اور اس کے لیے. اسے پھر سیکھیں کیونکہ ہم ابھی ابتدا میں ہیں اس کے. لہو کے ساتھ ہم نے واو کا اضافہ کیا. ترجمے میں کیا فرق آیا؟ اور اس کے لیے. اور ٹکڑے کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. لہو کے ٹکڑے کتنے تھے؟ 2 تھے. لہو کے 2 تھے, لا اور ہو. لا اور ہو. اب کیا 3 ہو گئے؟ واو, لا اور ہو. اگر یہ آپ کو آ گیا ہے تو ابھی ہم آگے اس کا ٹیبل دیکھ لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. وَلَہُ اور اس کے لیے, وَلَہُمْ اور ان سب کے لیے, وَلَكَ اور آپ کے لیے, وَلِي اور میرے لیے, وَلَكُمْ اور آپ سب کے لیے, وَلَنَا اور ہمارے لیے. تو آئیے اس کی کون پریکٹس کرائے گا بھائی؟ چلیں کرائیے. نجمہ, ہاں آپ کرائیے سسٹر, آپ نے ابھی تک آج کوئی ٹیبل نہیں کرایا. سسٹر نجمہ انمیوٹ کیجئے اور وَلَہُ کا ٹیبل کرائیے. میرا نام ہی یہاں پر نہیں ہے کہ میں انمیوٹ کروں. نہیں انمیوٹ ہے, آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے, کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ بولیے اچھا بولیے. سر, مجھے تو آ رہی ہے, اوروں کو نہیں آ رہی ہے تو سارے مجھے تو آ رہی ہے. آج میں سننا چاہتا ہوں, آپ ٹیبل دہرائیے سسٹر. ٹیبل غائب ہو گیا سر. وَلَہُ, ہاں سر ٹیبل میرے پاس سامنے نہیں ہے. اچھا چلیے, وَلَہُ وَلَہُ اور ان کے لیے, وَلَہُ اس کے لیے, اور اس کے لیے, وَلَہُم اور ان سب کے لیے, وَلَكَ تیرے لیے, اور تیرے لیے, ولی میرے لیے. جی اس کے آگے وَلَكُمْ اور تم سب کے لیے, وَلَنَا اور ہمارے لیے. ابھی یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ 3 ٹکڑے کیسے ہیں؟ وَلَہُ, وَلَہُ, وَلَكَ, وَلَيِ, وَلَكُمْ, وَلَنَا. اگر یہ آ گئی ہے تو سسٹر آپ نے آج ایک بہت اچھی چیز سیکھ لی ہے, کیونکہ آگے ہم اس کی ابھی قرآن میں مثالیں دیکھیں گے. آج میں آپ کو وہاں سے دکھاؤں.
اب اسی پہ ایک اور صیغہ ہے، وا کی جگہ ہم اضافہ کرتے ہیں فا کا. فا کے معنی ہوتا ہے پس. ابھی ہم نے کیا کیا تھا؟ وا کا اضافہ کیا تھا، اب ہم فا کا اضافہ کرتے ہیں. تو کیا ہو جائے گا؟ فلاحو. کتنے ٹکڑے ہوئے؟ 3. فا، لا اور ہو. فا کے معنی ہوتے ہیں پس، لا کے معنی ہے لیے، ہو کے معنی اس. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ پس اس کے لیے. آئیے اس کا ٹیبل دیکھتے ہیں. اس کا ٹیبل بھی ہے. فلاحو پس اس کے لیے، فلاحن پس ان سب کے لیے، فلکا پس آپ کے لیے، فلی پس میرے لیے، فلکم پس آپ سب کے لیے، فلانا پس ہمارے. چلیے اب اس ٹیبل کو آپ میں سے کوئی دہرائے. آج بڑے اہم جو ہے نا ٹیبل آ رہے ہیں. فاطمہ، چلیں جی فاطمہ، سسٹر فاطمہ آپ کرائیے فلاح کا ٹیبل. فلاحو پس اس کے لیے، فلاحم پس ان سب کے لیے، فلاکا پس آپ کے لیے، فلی پس میرے لیے، فلاکم پس آپ سب کے لیے، فلانا پس ہمارے لیے. ویری گڈ. اچھا یہ کچھ میرے خیال میں آپ لوگوں کو اسکرین کا پرابلم ہو رہا ہے، تصویر کا. یہ تصویر کیا آپ سب کو نظر آ رہی ہے؟ یس سر. جی بالکل نظر آ رہی ہے جناب. موبائل Yes, sir. نہیں نظر آ رہی. نہیں نظر آ رہی. یہ چلیں ابھی میں موبائل کی بھی دیکھتا ہوں. یہ موبائل والوں کو نظر آنے لگی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. جی اب آ سر رہی آ ہے. رہی ہے، سر آ رہی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. چلو ٹھیک ہے. مطلب یہ تصویر کا بھی اثر پڑتا ہے کیونکہ ہم اشارے کر رہے ہیں تو اشاروں میں تصویر کی ضرورت ہوتی. آجیے جی آجیے ڈائلاگ آ گیا. دیکھیں پہلا گروپ آیا. پہلا گروپ میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. احاذا منہ، جواب کیا ہوگا؟ نام حاذا منہ. احاذا منہ جواب آسان ہے، نام حاذا منہ. اس میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. صرف آپ نے ذہن میں یہ رکھنا کہ سوال کیا کیا. حاذا منہ کا سوال تھا، نام کے ساتھ حاذا منہ. حاذا منہ تھا، آپ نے نام کے ساتھ حاذا منہ. اب آ جاتے دوسرا گروپ. اس میں تھوڑا سا جو ہے آدمی غلطی کر جاتا ہے. احاذا من کا تو جواب کیا ہوگا؟ نام حاذا منی. احاذا منکم تو جواب کیا ہوگا؟ نام حاذا منی. یعنی منکم کا جواب ہمیشہ منا سے آئے گا، من کا جواب منی سے آئے گا. تو آئیے یہ ابھی پورا ٹیبل آپ کے سامنے آ گیا ہے. میں ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں پھر آپ سے پریکٹس کراتا ہوں. احاذا منہ نام حاذا منہ. احاذا منہ نام حاذا منہ. احاذا من کا نام حاذا منی. احاذا منکم نام حاذا منی. تو اب آپ میں سے کوئی اسے دہرائے بھائی. چلے شاباش شاباش، ہمت کریں ہمت کریں. سدرا خوشی. چلیے جی آپ کرائیے. احاذا منہ کیا جواب ہوگا؟ نام حاذا منہ. احاذا منہ کیا جواب؟ نام حاذا منہم. احاذا من کا کیا جواب ہوگا؟ نام حاذا منی. احاذا منکم نام حاذا منا. ویری گڈ. شاباش، زبردست کام ہو گیا جی آج پہ. اب اگلا ٹیبل کون کرائے گا؟ سارا مسئلہ تو اس ٹیبل کا ہوتا ہے جس میں جواب غائب ہے. ہاں جی تین لوگ ہیں، 4 لوگ. چلے سسٹر نجمہ ٹرائی کریں. آئیے. احاذا منہ کیا جواب ہوگا؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے لیکن آواز میری اگر آ رہی ہے آپ اس کے اوپر جواب دیجیے. احاذا منہ کیا جواب ہوگا؟ آپ کو شاید میوٹ کیا. چلے آپ کو میں نے ان میوٹ کر دیا ہے، آپ ان میوٹ کیجیے اپنے آپ کو. ہاں سسٹر نجمہ آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بولیے. احاذا منہ کیا جواب ہوگا؟ نام حاذا منہ. ویری گڈ. احاذا منہ اس کا کیا جواب ہوگا؟ حاذا منہ.
नाम हाजा मिन्हु, मिन्हु, जो सवाल है उसी को आपने उन सब रिपीट के करना है। अहाजा अच्छा। मिन का, इसका क्या जवाब होगा? अहाजा मिन का, हाजा मिन्ना, हाजा मिन्नी, अहाजा मिन, अहाजा मिन का नाम क्या होगा? हाजा, नाम हाजा मिन्ना, मिन्ना। बस ये आपने सिस्टर इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको आ गया है, आप बोलने में थोड़ा सा हिचकिचा रही है, मैं देख रहा हूँ, कोई नहीं है। पहला ग्रुप मिन्हु, मिन्हु का जवाब, मिन्हु मिन्हुम ही जवाब है, मिनका का जवाब, मिनकुम का जवाब। बस ये ग्रुप, इसलिए ग्रुप मैंने आप लोगों को कराया 1 2 3 ग्रुप इसलिए तोड़े थे कि आप ग्रुपों को तोड़ के जवाब को सीखते। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप कर सकते हैं तो इसका मतलब है पूरी क्लास कर सकती है। अब ये देखें एक और लफ्ज आ गया, हमने पहले सीखा था वला हु, अब है व मिन हु। व मिन हु, वा के मैनी वो और मिन के मैनी से, दो लफ्ज हो गए, हु तीसरा लफ्ज उससे, तो क्या हुआ? व मिन हु और उससे। देखिए ये 3 टुकड़े होते हैं और तर्जमे में क्या आ जाता है? वाव का तर्जमा आ जाता है। उसका टेबल आ गया, व मिन हु और उससे, व मिन हु और उन सब से, व मिन का और आपसे, व मिन्नी और मुझसे, व मिनकुम और आप सबसे, व मिन्ना और हम सबसे। आइए जी, अब ये टेबल कौन कराएगा? चलिए चलिए चलिए, आइए आइए आइए, जल्दी जल्दी, टाइम कम है, टेबल अभी अभी भी रहते हैं, या तो फिर यह कि मैं तेजी से गुजर जाऊं। मैं चाहता था कि आज हम कुरान पाक के जो 2 सफ़े हैं उनमें कुछ ढूंढें। चलिए मैं दोहरा देता हूँ, व मिन्हु और उससे, व मिन्हुम और उन सबसे, व मिनका और आपसे, व मिन्नी और मुझसे, व मिनकुम और आप सबसे, व मिन्ना और हम सबसे। तो ये टेबल अभी हमने दोहरा लिया। व अनहु भी इसी तरह है, वा और अन और हु को मिलने से बनता है और इसके मानी होते हैं और उससे। इसका जो फ्रेज है याद करने का, रजी अल्लाह अनहु। लहुम का इशारा कीजिए, लहुम का इशारा ये होगा, मिन्ना इशारा कीजिए, मिन्ना, अनकुम, अनकुम का ये इशारा। तो ये आपके ज़ख़ीरा अल्फाज वगैरह आ गए। अब ये है काम की चीज। आइए इस पे थोड़े से 2 मिनट में आपके आज एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, लेकिन उसका फायदा आपको पता चल जाएगा। ये जो पहली लाइन है, इसमें आप बताइए कोई ऐसा लफ्ज है जो आपका पढ़ा हुआ है? प्लीज अनम्यूट कर दिए अभी इनको, क्योंकि ये आखिरी चंद मिनट है, इसमें हम इसे इस्तेमाल करना चाहते। वह माँ, देखें वह माँ आया है, फिर आगे चल के माँ आया है, और आखिर में इस लाइन में, पहली लाइन में वल्लाह आ गया, वाव और अल्लाह, और हु भी है, अल्लाह हु। अच्छा दूसरी लाइन में आ जाए, अल्लाह आपने पढ़ा है, आता है, वाह पढ़ा है, और आखिरी लाइन का आखिरी लफ्ज देखिए, नहनु, नहनु आपका पढ़ा हुआ है ना? जी पढ़ा है। तीसरी लाइन में आ जाए, तीसरी लाइन में देखें कोई लफ्ज आपको पिछाना जा रहा है? यस, युअज़्ज़िबुकुम, कुम कुम कुम, उससे आगे फिर जुनूबुकुम, कुम, और आखिरी लफ्ज फिर अंतुम, अंतुम हमने पढ़ा हुआ। उससे नीचे वाली लाइन में आ जाए, देखें कोई लफ्ज आपसे पिछाना जा रहा है? आखिरी लफ्ज को देखें इस लाइन में, वलिल्लाहि, वा लिल्लाहि, आज ही पढ़ा है, वा ला और उसके साथ हु मिलाते थे, हु की जगह क्या है? अल्लाह आ गया, तो क्या वलिल्लाहि, और अल्लाह के लिए। ये अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह जो है हम इनको पहचानते हैं और कैसे टुकड़े करेंगे। यानी ये टुकड़े करना अगर आपको आ गया, बाकी तो वाव का तर्जुमा आपको आता है, ला या ली का तर्जुमा आता है, अल्लाह का तर्जुमा आता है, तो पीछे रह क्या गया? अंतुम का तर्जुमा अगर आपको आता है, जहां जहां अंतुम आएगा आप इसे ढूंढ लेंगे। कुम का तर्जुमा आता है, कुम देखिए कितने आए जा रहे हैं, हर लाइन में ही आए जा रहे हैं। तो ये 2 सफ़े जो हैं, इनमें आपने ये प्रैक्टिस करनी है कि अनहु, मिनहु, लहु, या जो है ये अलहदा से लफ्ज वा के साथ, फा के साथ कहाँ आ रहे हैं,
उनको अगर आप पहचान लेते हैं तो ये आपकी अचीवमेंट है। अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने, पढ़ने और उस पर अमल करने की जो है तौफीक दे। बाकी एक्सरसाइज जो है आपकी आज की रह गई। ये टेबल जो है आसान है, लहू, मिनहू, अनहू की जो है आपने ज़मायर के साथ गिरदान करनी है, लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, लहा, इसी तरह मिन और अनहू से। रदी अल्लाह अनहू, राजी हुआ अल्लाह उन सब से। उस औरत के लिए लहा, अहाजा लका, नाम हाजल। तो नुक्ता तालीम जो है ये है रब्बी ज़िदनी, यानी आप अल्लाह ताला से ये दुआ मांगते रहें और यकीन करें जिस जिस बंदे को मैंने देखा है या हमने अपने जिंदगी में इस पे अमल किया, अल्लाह ने इल्म दिया और इतना दिया कि उसकी हद। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के सबक के इख्तिताम पर आपने 57 अल्फाज सीखे हैं जो कुरान पाक में 19,000 से ज्यादा मरतबा आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने टारगेट के तकरीबन निस्फ के करीब पहुंच गए। कितने? सिर्फ 5 इसबाक में, यानी चौथाई। 20 हमने पढ़ने हैं, चौथाई में हम जो तकरीबन निस्फ के करीब पहुंच गए हैं। इतना हमने कवर कर लिया। तो 7 होमवर्क आप मत भूलिए। 2 तिलावत के, 5 मिनट जो है आपने मुसहफ से जो है वो देख के खोल के पढ़ना है और 5 मिनट जो है ज़बानी पढ़ना है। फिर 2 जो है पढ़ने के, किताब से जो है आपने पढ़ना है, किताब को देख के पढ़ना है। और जो है फिर ये जो चार्ट है या ये जो पम्फलेट है इससे जो है आपने 5 दफ़ा पढ़ना है और अपने साथी को बताना है और आपस में करना है। याद रखें आप मुंतखब हैं, अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया है और आप जो है ना इस काम के लिए मुंतखब हुए हैं। तो लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पाक को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।